ناز میں بریک پہ جانا ہے لیکن میں پہلے آپ سے یہ پوچھ لوں کیونکہ اپوزیشن اب بن گئی ہے، کچھ اپوزیشن سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے، حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے خلاف ہے، کیا آپ لوگوں کی اس وقت پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کا جب اتحادی بننے کے لیے جب ہم آگے بڑھے اور ہم حکومت کے اتحادی بنے تو ہم نے ایک وسیع مفاد کو دیکھا تھا، لیکن اب جو حالات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مختلف حالات نظر آ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں اتنا بڑا ایک کڑوا گھونٹ پیا ایک طریقے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہم نے ہر دور میں سب سے زیادہ وکٹمائز جو ہم ہوئے اور ہماری پارٹی کی قیادت نے جیلیں کاٹی، 11 سال ابھی جیلوں کی باتیں چل رہی ہیں نا، تو 11 سال جھوٹے مقدمات میں الجھا کے جو جیلیں کاٹی، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی آیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد چیزیں ایک بہتر طریقے سے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے میں پیپلز پارٹی نے اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم چاہتے تو کابینہ میں وزارتیں لے سکتے تھے، لیکن ہم نے اس پی ایم ایل این کو پورا بھرپور موقع دیا کہ یہ اپنا جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق یہ بیٹھ کر حکومت کریں اور یہ ملک کے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات میں جس طرح سے ان کے پنجاب کے وزراؤں نے آڑے ہاتھوں لیا پیپلز پارٹی کو اور توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف کر کے سندھ حکومت کو جو تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد آئے دن کراچی اسپیشلی کراچی کے اوپر جس طرح نشانہ بنا کے الگ صوبے کی بات کرنا، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پے در پہ ہوئی، اور کشمیر میں جو رویہ اپنایا گیا میں سمجھتی ہوں وہ اتنا نامناسب تھا کہ اس سے ایک سیاسی جماعت جو آپ کی اتحادی ہے اس کا ہمارا اعتماد، دیکھیں اتحاد کس بیسس پہ ہوتا ہے، آپ الائنس کس بیسس پہ کرتے ہیں، آپ ٹرسٹ کے بیس پہ کرتے ہیں، اعتماد کے بیس پہ کرتے ہیں، بھروسے کے اوپر کرتے ہیں، اور جب آپ کا وہ بھروسہ وہ اعتماد ہوتا ہے وہ کس بنیاد پہ رکھا گیا ہوتا ہے، اس بنیاد کو اگر آپ شیک کریں گے، آپ بار بار ٹارگٹ کریں گے ایک سیاسی جماعت کو جس کے پاس میں مینڈیٹ ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ نئے صوبوں کے مسئلے کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اپوزیشن کا حصہ بنیں گے، ادروائز آپ اپوزیشن کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے، آج سے نہیں شروع سے ہی ہماری سٹینڈنگ پوزیشن ہے، اور ہم اپنی اس بات پہ قائم ہیں۔ ہم صوبوں کی جہاں بات ہوتی ہے، جن صوبوں میں قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہوئی وہاں پہ اگر صوبے کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن سندھ کے اندر تو صوبے کی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہ اسمبلی میں آئی، نہ قرارداد پیش ہوئی، نہ قرارداد منظور ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسی سوچ نے سندھ کی اسمبلی میں جنم نہیں لیا، جس بات کے اوپر پنجاب سے بیٹھ کر اگر آپ کہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے ڈیویژنز کروانے ہیں تو یہ میسج اچھا نہیں جاتا۔ بالکل، اچھا میں ناز میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں، بالکل جو آپ نے بات کی، یہی بات کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ تقسیم کی بات کریں، آپ نئے صوبوں کی بات کریں۔ انہوں نے کہا جی آئینی طور پر ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور آئینی طور پر آگے بڑھنا ہے، غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرنا ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی کہ ایک کنسنسس اتفاق رائے نئے صوبوں کے لیے آئینی قدم کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کے خلاف کل پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بن چکا ہے، لیکن اب اس کے اوپر آگے کیسے بڑھنا ہے اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی آگے جا کے اس کا حصہ بن سکتی ہے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے؟ علی ظفر صاحب، آپ نے جو بات کی کہ توہین عدالت کے اوپر کارروائی نہ ہو تو بہتر ہے، 16 ستمبر کی اب جو ہے وہ تاریخ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ نے دے دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو اپوزیشن اتحاد کا بننا اور ان کا ایک کلیئر لائے عمل آنا کہ پارلیمان کے اندر رہ کے جو ہے وہ جدوجہد کی جائے گی، سڑکوں پہ نہیں ہوگی، 27 ستمبر کی کال کا کیا ہوگا اور جو پارلیمانی جو جدوجہد ہے وہ کیسے ہوگی پھر؟ دیکھیں، تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا اتحاد ہوا ہے جے یو آئی ایف سے، وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہی ہے، یعنی ہم پارلیمنٹری اپوزیشن کریں گے اکٹھے، اور وہ بھی ان جوائنٹ معاملات پہ جن جو متفقہ مقاصد ہیں ہمارے، ان کے اوپر ہم بیٹھ کے تو اپوزیشن کریں گے، جس میں سب سے پہلے
پاکستان ہے، اس کے مسائل، لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم، اس کے بعد آئین کی بحالی، پھر ہماری قانون کی بالادستی، الیکشن کی شفافیت، حکومت پہ تنقید، عوام پہ جو مسائل ہیں ان کو آگے لے کے جوائنٹلی چلنا. تو یہ ایک ضرورت تھی. ہم دونوں پارٹیز جو ہیں بہت بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے جب اتحاد کے ساتھ گورنمنٹ کو اپوز کریں گے ایشوز پہ تو ہماری آواز زیادہ ہوگی اور اتحاد میں برکت ہوتی ہے. اس اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ متفقہ ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور اس کا بالخصوص یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے پارلیمنٹ کے باہر وہ ختم ہو جاتی ہے یا وہ بھی جوائنٹ ہوگی. وہ ہماری اپنی پی ٹی آئی کی انڈیپینڈنٹ آزاد جو ہماری کاوشیں ہیں، چاہے وہ لیگل ہوں عدالتوں میں، چاہے وہ سڑکوں پہ ہوں، وہ اپنی جگہ جاری رکھیں گے. پارلیمنٹ میں ہم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں. اور سر یہ نئے انتظامی شامل ہوتی ہے ایشو. ٹھیک، یہ نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے جی سر، یہ جو نئے صوبوں کے حوالے سے مولانا نے بات کی ہے، کیا پی ٹی آئی سے متفق ہے؟ ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی پیچھے ان کے موجود تھے اور ان کی طرف سے کوئی اس کی تردید نہیں آئی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر بھی آپ متحد ہیں مولانا کی بات کے ساتھ؟ جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ایسے ہی رہے گی پالیسی؟ دیکھیں، میرے نظر میں جو پروونسز ہیں کبھی نہ کبھی تو انہوں نے بننا ہے. ضروری ہے ایڈمنسٹریٹیولی اگر ضرورت پڑے، نسلی بنیادوں پہ نہیں یا زبان کے لحاظ سے نہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی اگر ان کی ضرورت ہے جہاں جہاں پاکستان میں، اس میں بننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ، اور یہ ہمارا موقف رہا ہے، خان صاحب کا بھی یہی موقف رہا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس وقت لے کے آئیں. سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. دوسری ضرورت یہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے مسائل ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر میں جو معاملات ہو رہے ہیں، چاہے ٹیررزم کے معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، یہ جب تک ہم یہ ریزالو نہیں کریں گے، میں خیال ایک نئی چیز کو فضول کا تنازع پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہم اس چیز سے متفق ہیں کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے صحیح. تو رانا صاحب اس کا مطلب ہم اس پہ بھی متفق ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے پہلے، اور اس پہ مزید بہت ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہ اس کو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ بلڈوز ہوگا تو ہم بھی اس کو اپوز کریں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں بلڈوز ہوتی رہیں، لیکن اس بار شاید وہ بلڈوز نہ ہو سکیں اگر پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ کھڑی رہے. آپ نے بات کی تھی پیپلز پارٹی کی کہ وہ بھی شاید اس اتحاد میں کسی طرح شامل ہو سکیں گی. میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا، میں نے ایک ریزولوشن تیار کی تھی، اور وہ ریزولوشن یہ تھی جو میں نے سینٹ میں پیش بھی کی، جس کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں 18 اگست پہ، ان پہ عمل درآمد کیا جائے اور خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، بورڈ ایگزامن کرے ان کو. اور ہمارا خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اس پہ سپورٹ کرے گی، کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کی بات تھی، اور یہ دعویٰ کرتی ہے پیپلز پارٹی کہ ہم انسانی حقوق کی ہمیشہ بات سپورٹ کرتے ہیں. حکومت نے تو سائن نہیں کی، جے یو ایف نے کیا، باقی ساری اپوزیشن جماعتوں نے کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو سائن نہیں کیا. صرف اتنا پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہیں، لیکن ہم سائن نہیں کریں گے. اچھا، دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ہم سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی، اور بار بار وہ کہا بھی جا رہا تھا کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. میں ناز سے اس پہ پوچھتی ہوں، لیکن رانا صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ